الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ اولا میں تھی جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات مباحث وجود کو بیان فرمایا ہے۔ مرحلہ اولا کی آخری فصل جس کو علامہ طباطبائی فی امتناع اعادۃ المعدوم بعینہ میں قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں بعض تذکرات ابتدائی آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی اس فصل کے اندر مفصل طور پہ جزئیات کے ساتھ اور تمام تر تفصیلات کے ساتھ وارد ہوں گے۔ سب سے پہلا مطلب جو اس فصل کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس فصل کو ہم دو طرح سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ لحاظ و یہ بحث جو ہے دونوں مجوز نفس الامری رکھتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ دونوں مباحث کس طریقے سے اس فصل کے محتوا کو دیکھا جائے، یہ صرف ایک امر اعتباری و ایک امر لحاظی ہے، یعنی میرا دل چاہتا ہے یا میری مرضی ہے میں اس طرح سے لحاظ کروں، یا کسی اور فیلسوف کسی اور انسان کا دل چاہتا ہے یا اس کا لحاظ ہے وہ کسی اور طرح سے اس کو لحاظ کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں لحاظ یہ واقعی و نفس الامری ہیں، اور خود اس موضوع اور واقعیت کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ ہم اس موضوع کو اس طرح سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک طرح اور یہ دونوں لحاظ یہ اس فصل کی عنوان گزاری کے اندر بھی بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال جو اس فصل کے اندر وارد ہونے سے پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اعادہ معدوم بعینہ یہ کس طریقے سے کلیات مباحث وجود میں سے قرار پاتا ہے۔ چونکہ مرحلہ اولا کا جو عنوان علامہ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے فی کلیات مباحث الوجود، یعنی مباحث وجود کی کلی مباحث اور کلیات کے بارے میں علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ اعادہ معدوم بعینہ یا استحالہ اعادہ معدوم بعینہ یہ کس طریقے سے کلیات مباحث وجود میں سے قرار پاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے ذیل میں یہاں پر دو روش یا دو نگاہیں موجود ہیں، دو ملاحظات موجود ہیں کہ جو دونوں ملاحظات مجوز و مبرر نفس الامری رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم اس فصل کو اس کے محتوا کو اس طرح سے قرار دیں، اور عنوان بھی یہی رکھیں کہ فی امتناع اعادت المعدوم، کہ معدوم جو شے موجود تھی پھر معدوم ہوتی ہے اس کا بعینہ اعادہ ہونا، اس کا بعینہ پلٹ کر واپس آنا یہ ممتنع و محال ہے۔ اس صورت میں ہم نے اس فصل کے محتوا کو احکام عدم میں سے قرار دیا ہے، احکام مباحث عدم میں سے قرار دیتے ہیں، اور اس صورت میں جس طریقے سے جہاں پر ہم نے آپ کے سامنے عدم کے بارے میں بحث کی تھی فصل عاشر کے اندر 10ویں فصل کے اندر جہاں پر بحث کی تھی کہ کس طریقے سے احکام عدم وجود کے بھی احکام ہیں یا خود عدم عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہے، اسی تمام مباحث کے ساتھ اور انہی مراحل کے ذریعے سے اس فصل کو بھی کلیات مباحث وجود کی جانب ارجاع دیا جائے گا۔ بس ایک بیان کے اندر اس فصل کو اسی طرح سے قرار دیا جائے فی امتناع اعادت المعدوم بعینہ، اس صورت میں یہ احکام عدم میں سے ہے و عوارض ذاتیہ عدم میں سے ہے، اور جس طریقے سے خود عدم و احکام عدم کو جس بیان کے ساتھ وجود کی طرف پلٹایا، وجود کی جانب ان کو ارجاع دیا، اسی طرح سے ہم اس فصل اور اس کے محتوا کو بھی وجود کی جانب ارجاع دیں گے۔ یہ ایک بیان ہے۔ ایک اور بیان جو یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی عالی بیان ہے، جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت الحکمہ کے اندر بیان کیا، اور حقیقت میں اس امر کی جانب جس نے توجہ کی ہے وہ عرفاء ہیں، یعنی صاحبان معرفت، انہوں نے اس امر کی جانب توجہ کی ہے، اور اس امر کو انہوں نے اپنے مبانی ہستی شناسی کے اساس پر اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ انہو لا تکرر فی التجلی یا لا تکرار فی التجلی،
انہوں نے یہ قرار دیا کہ تجلی میں کوئی تکرار نہیں ہے. جو تجلی بھی سے بھی ان کی مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جہاں پر مباحث عرفانی بیان کی جاتی ہیں وہیں پر اس کی جانب توجہ رکھنی چاہیے اور وہیں پہ اس امر کو بیان ہونا چاہیے. لیکن ان کی اصطلاحات اور ان کی ہستی شناسی و جہان شناسی عرفانی کی اساس پر تجلی میں کوئی تکرار موجود نہیں ہے. ایک تجلی جو موجود ہوئی، حق تعالیٰ بے عینی تمام جزئیات کے ساتھ، تمام تر تشخص کے ساتھ اسی طرح کی تجلی دوبارہ ایجاد کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کا ممکن نہ ہونا فاعلیت کی جانب نقص نہیں وارد کرتا، بلکہ خود ہی شے امر ممتنع الوجود ہے، یعنی اس کا وجود میں آنا محال ہے. اس وجہ سے خدا اس کو ایجاد نہیں کرتا، نہ یہ کہ خدا میں قدرت موجود نہیں ہے. بس یہاں پر یہ کہنا کہ لا تکرار فی التجلی یا لا تکرار فی الوجود، یہ در حقیقت فاعلیت حق تعالی میں کوئی نقص وارد نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اساسی طور پر ہمیں اس امر کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ یہ امر فی ذات ہی، فی نفس ہی محال ہے، اپنی ذات میں یہ امر محال ہے. بس عرفاء و اہل معرفت کی اتباع میں جناب صدر المتعلقین و علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کا جو عنوان قرار دیتے ہیں نہایت الحکمہ کے اندر، وہ ہے لا تکرار فی الوجود. وجود میں کوئی تکرار نہیں ہے. وجود جو ایک تشخص رکھتا ہے وہ بے عینی ہی اسی طرح کا وجود دوبارہ تکرار ہو، بے عینی اسی طرح کا وجود دوبارہ ہستی کے اندر تجلی کرے، دوبارہ تکرار کرے، یہ امر ممکن نہیں ہے، یہ امر محال ہے، ممتنع ہے. اس کا محقق ہونا ممتنع ہے، ذاتاً جو ہے یہ امر ممتنع ہے. خب یہ ایک مسئلہ تھا یہاں پر. اس کے علاوہ جو ہے بس اس جہت سے اگر ہم لحاظ کریں تو یہ عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہے، احکام وجود میں سے ہے. لیکن کس طرح کے احکام وجود میں سے؟ احکام سلبی وجود میں سے. جس طرح سے کہ پیچھے والی فصل کے اندر علامہ نے احکام سلبی وجود کو بیان کیا تھا، انہی میں سے ایک حکم جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ لا تکرار فی الوجود، وجود میں اساسی طور پہ کسی قسم کا تکرار موجود نہیں ہے. بس اس فصل کے محتوا کو ہم ان دو طرق کے ذریعے سے، ایک مرتبہ عدم کے راستے سے، ایک مرتبہ خود اس کو عوارض ذاتیہ وجود میں سے و احکام سلبی وجود میں سے قرار دے کر اس فصل کو ہم کلیات مباحث وجود میں سے قرار دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو اہم مسئلہ ہے جس کی جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ عنوان ہے کہ اعادہ معدوم بے عینی سے کیا مراد ہے. خود مبادئ تصوری کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ مبادئ تصوری روشن نہیں ہوں گے اس وقت تک اس فصل، اس کے استدلالات اور دیگر مطالب کی جانب توجہ صحیح طرح سے ممکن نہیں ہوگی. خب ایک مرتبہ یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کہ اس عنوان میں بھی وارد ہوں، خود اعادہ، معدوم اور بے عینی، ان تین کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے. یہاں پر ادبی لحاظ سے اور نحوی لحاظ سے اس چیز کو مشخص کرنا ضروری ہے کہ اعادہ جو ایک مصدر ہے وہ مضاف ہو رہا ہے المعدوم کی طرف، اور اس کے بعد آ رہا ہے بے عینی. تو یہاں پر اعادہ اگرچہ وہ اسباب افعال ہے، باب افعال میں سے ہے، اور باب افعال یہاں پر بطور متعدی ہے، یعنی اعادہ معدوم بعینہ، یعنی اعادہ زید مثلا المعدوم بعینہ، کہ زید نے معدوم کو بعینہ اعادہ کیا. پس اعادہ فی ذاتی طلب فاعل کرتا ہے، چونکہ متعدی ہے، طلب فاعل بھی کرتا ہے، طلب مفعول بھی کرتا ہے، دونوں کو طلب کرتا ہے. یہاں پر جس طریقے سے جناب حضرت آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ کہ خداوند متعال ان کو طول عمر عطا کرے، انہوں نے اپنے حاشیہ بر بدایت الحکمہ کے اندر اس مطلب کی جانب تذکر دیا ہے، اور بہت ہی بجا و بہت ہی خوبصورت تذکر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر اعادہ سے مراد
یعنی آپ اس طرح سے لے کہ مصدر اضافہ ہو رہا ہے بے طرف مفعول، اور مصدر کا جو فاعل ہے وہ حذف ہے۔ در حقیقت یہاں پر ہم یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی فاعل اگر اس مفعول کو اعادہ کرنا چاہے فاعل کے لیے محال ہے، جہاد کی جانب توجہ رکھیں، بلکہ حقیقت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مفعول ہے، یہ جو امر ہے، یہ جو کام ہے، یہ کام ناشدنی ہے، یہ کام ممکن نہیں اساساً۔ بس انہوں نے کہا کہ اعادہ معدوم بعینہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عود المعدوم بعینہ ہے، یعنی معدوم کا بعینہ پلٹ کر آنا محال ہے۔ یعنی یہاں پر جس چیز کی طرف کو موضوعیت حاصل ہے وہ فاعل کو موضوعیت حاصل نہیں ہے کہ فاعل کے لیے کام ممکن نہیں ہے، فاعل کے لیے کام محال ہے۔ بالخصوص جب فاعل میں سے ایک فاعل کی ذات باری تعالیٰ جو قدرت لامتناہی، علم لامتناہی اور جو ہے ارادہ لامتناہی کی مالک ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام محال نہیں ہے، ممکن نہیں، کوئی بھی کام اس کے لیے استحالہ نہیں رکھتا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کام اپنی ذات میں ممکن ہو، یعنی وہ کام جو فی نفسہی و فی ذاتہی وہ کام ممکن ہے، وہ خداوند متعال کے لیے محال واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کام کہ جو اساسی طور پہ فی نفس ہی ممتنع ہے، فی نفس ہی محال ہے، اس کی ذات میں ہی تناقض ہے، اس کی ذات میں ہی عدم بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی فاعل چاہے کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو اس کو انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اساسی طور پہ اس طرح کا فعل یا اس طرح کا امر کسی بھی فاعل کی قدرت کے متعلق واقع نہیں ہوتا ہے۔ بس یہاں پر اعادت المعدوم بعینہ سے مراد عود المعدوم بعینہ ہے، یعنی معدوم کا بعینہ پلٹنا، چاہے اس کو فاعل پلٹائے چاہے وہ بذات خود پلٹے، خود یہ کام جو ہے ایک امر مستحیل اور ایک امر ممتنع ہے۔ خب اس کی عبارت کے بعد سے اب یہاں پر ایک اور مطلب جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت اعادت المعدوم بعینہ کو استعمال کیا ہے، ہم بھی اسی عبارت سے ہی استفادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، جو فرمائش جناب حضرت آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ وہ اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن علامہ کی عبارت محور ہے، لہٰذا اسی سے ہم استفادہ کریں گے۔ یہ جو آخر میں قید لائے ہیں بعینہ، یہ قید معدوم کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ قید اعادہ کی ہے، یعنی جار مجرور متعلق بے اعادہ ہے، یعنی معنی یوں ہے کہ وہ امر کے جو معدوم ہو گیا، وہ شے کی جو معدوم ہو گئی ہے، اس کا بعینہ پلٹنا، اس کا بعینہ لوٹ کر واپس آنا، یہ جو ہے وہ محال ہے۔ بس ادبی لحاظ سے آپ اس نقطے کی جانب متوجہ رہیں کہ یہ جو بعینہ کی جو قید ہے وہ متعلق بے اعادہ ہے، نہ متعلق بے المعدوم، متعلق بے اعادہ ہے۔ خب اب یہاں پر خود اسی کو تصور کرنا کہ اس سے کیا مراد ہے، اعادہ معدوم بعینہ سے کیا مراد ہے، اس کی جانب آتے ہیں، اور اس کے جو مبادئ تصوری و اس کے اندر چند صورتیں و چند حالات جو بن سکتی ہیں ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ خب ایک مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اصالت الوجود کو قبول کر چکے ہیں اور اصالت الوجود کے قائل ہیں، ہر شے موجود میں جو جہت اصیل ہے وہ اس کی جنبہ وجودی ہے، وہ اس کی جہت وجودی ہے، اس کا پہلو وجودی ہے، نہ کہ اس کا پہلو ماہوی ہے۔ خب اس اساس پر المعدوم سے مراد ماہیت نہیں ہے، توجہ کریں یہاں پر اعادت المعدوم بعینہ میں المعدوم سے مراد ماہیت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ماہیت اگرچہ موجود ہے یا ماہیت اگرچہ معدوم ہوتی ہے لیکن باس نہیں ہے، یعنی کوئی اس سے یہ استفادہ نہ کرے کہ ماہیت کیوں نہیں، چونکہ ماہیت ایک امر ذہنی، ایسا خارج میں ماہیت موجود نہیں ہے، خارج میں ماہیت معدوم ہے، بس اساساً خارج میں ماہیت موجود نہیں ہو سکتی، یہ مراد نہیں ہے۔ اور جو یہ مراد لے کاملاً وہ حکماء و فلاسفہ کے مدعا کو صحیح طور پہ درک
نہیں کر پایا ہے، بلکہ یہاں پر ہماری بات وجود میں ہے، یعنی کسی بھی شیء محدود، مثال کے طور پہ انسان کا وجود، یہ انسان جو موجود ہے اس کا وجود موجود ہے، یہ اس کا وجود معدوم ہو جاتا ہے، یہ انسان معدوم ہو جاتا ہے۔ خب اگر یہ انسان معدوم ہو، یعنی اس کا وجود معدوم ہو جائے، یہ وجود پلٹ کر واپس آئے، اس وجود کے بارے میں بحث ہے، اسی کے بارے میں اعدام بھی ہے، اس کا معدوم ہونا بھی اسی کے بارے میں مطرح ہے، اس کا موجود ہونا بھی اسی کے بارے میں مطرح ہے، اور اس کا اعادہ بعد از اعدام وہ بھی وجود کے بارے میں بحث ہے۔ بس اساسی طور پہ ہماری بات ماہیت کو اولاً و بالذات ماہیت کو شامل نہیں ہے، بلکہ وجود کے بارے میں ہے۔ خب یہاں پر چند صورتیں جو اعادہ معدوم کے بارے میں قابل تصور ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی جو تصویر ہے، کون سی جو دقیقاً ہمارے مد نظر و فیلسوف کے مد نظر ہے جس کو محال قرار دیتا ہے، اور کون سی تصویر وہ فیلسوف کے مد نظر نہیں ہے، فیلسوف کو اس سے سروکار نہیں ہے اور اس کے نزدیک محال بھی نہیں ہے، تاکہ ان میں تفکیک ہو جائے اور محل باس ہمارے لیے واضح و روشن ہو جائے۔ خب ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شے ہے، مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے، خب ایک مثال لیتے ہیں، یہ پتھر اس کا وجود ہے، خب یہ جو پتھر ہے جو اپنے وجود کے ذریعے سے موجود ہوا ہے یہ معدوم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ مختلف حوادث کی وجہ سے، مختلف امور کی وجہ سے یہ معدوم ہوتا ہے۔ اس کے مثل، اس کی شبیہ، مثل سے مراد مثل فلسفی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مثل سے مراد مثل عرفی، اس کی شبیہ، مشابہت، اسی کی طرح کے خواص، اسی کی طرح کے اعراض، اسی کی مانند ایک اور پتھر یہاں پر موجود ہو جاتا ہے، یعنی علت اس پتھر کو معدوم کر کے اسی کے مثل ایک پتھر کو موجود کر دیتی ہے، جو قد کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، دیگر تمام اعراض کے لحاظ سے اس پتھر اول کے شبیہ، اس کے مشابہ ہے، لیکن بے عینی ہی وہی نہیں ہے، یعنی بے عینی ہی وہ پتھر، بے عینی ہی وہی پتھر نہیں ہے بلکہ اس کے شبیہ ہے۔ وہ فیلسوف کہتے ہیں اساساً یہ جو صورت ہے یہ ہمارے مورد نزاع سے خارج ہے، نہ میں اس کو محال قرار دیتا ہوں اور نہ ہی جو اعادہ معدوم بعینہ کو جائز قرار دینے کے درپے ہیں وہ اس طرح کی شکل، اس طرح کی تصویر کو جائز قرار دینے کے درپے ہیں۔ بس یہ نزاع، یہ جو تصویر ہے، یہ جو صورت ہے اساساً ہمارے مورد نزاع، ہمارے محل نزاع اساساً اس سے خارج ہے اور فیلسوف اس کو محال نہیں قرار دیتا ہے۔ خب یہ ایک مطلب ہے۔ ایک اور مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جسم ہے، خب یا ایک وجود مادی جسمانی ہے، یہ وجود مادی جسمانی اس کو ایک امر دیگر، ایک وجود دیگر یا فاعل دیگر آ کر اس کو پراکندہ کرتا ہے، توڑتا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کو ذرات میں تقسیم ہونے کے بعد سے دوبارہ وہ قدرت آتی ہے آ کر ان اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ اس شے کو ایک جسم کی شکل دیتی ہے۔ بس توجہ کریں، مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے، اور یہ پتھر، اس کو آپ ریزہ ریزہ کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ ذرات میں تقسیم کرتے ہیں، بی نہایت ذرات، لا متناہی، لا تعداد، انگنت ذرات میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قدرت، خب انسان کی قدرت سے معمولاً باہر ہے، لیکن مثال کے طور پہ ایک اور قدرت، کوئی نبی معجزے سے آ کر ان تمام ذرات کو جوڑ کر واپس بے عینی ہی اسی طرح کا پتھر جو ہے اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ وہ کام جو جس طرح قرآن مجید نے نقل کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام انہوں نے انجام دیا کہ 4 پرندوں کو لے کے ان کے اجزاء کر کے متفرق کر دیے، خداوند متعال نے ان تمام اجزاء کو یہاں پر واپس جوڑ دیا۔ یہ بھی اعادہ معدوم بعینہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں پر وہ ذرات معدوم نہیں ہوئے،
یہاں پر وہ ذرات مکمل عدم میں نہیں گئے، بلکہ وہ شے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، اس کے بعد ان ٹکڑوں کو، ان ذرات کو آپ نے دوبارہ جمع کیا، بس نہ وہ شے بے عینی معدوم ہوئی ہے، مکمل معدوم ہوئی ہے، اور نہ ہی بے عینی اس کا اعادہ ہے، چونکہ اساسی طور پہ معدوم نہیں ہوئی۔ لہذا فیلسوف کہتا ہے کہ یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے۔ اگرچہ ایک نقطہ جو دقت عقلی کے ساتھ اگر ہم ملاحظہ کریں یہاں پر، وہ یہ کہ اس کی، چونکہ یہ مباحث انشاءاللہ تعالی مباحث حرکت میں حرکت جوہری کے ساتھ بہت گہرا ارتباط رکھتی ہے، اور وہاں پہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بیان ہوگا کہ ہر شے، ہر آن، ہر شے لحظہ بلحظہ متحول ہے، بتحول جوہری اس میں رونما ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہ تحول رونما ہے۔ لہٰذا اساسی طور پر یہ کہنا کہ وہ شے جو ٹکڑوں میں بٹ گئی، اس کے بعد بے عینی دقیقاً وہی شے ہو گئی ہے جو قبل از تقسیم و قبل از انقسام تھا، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اس بحث سے نہیں ہے، بلکہ وہ بحث حرکت جوہری اور اس سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کو بھی یہاں پر محال قرار دینا، اس کے بارے میں بحث کرنا یہاں پر فیلسوف کے مد نظر نہیں ہے۔ خب ایک اور امر جو ہے وہ جو تصویر پذیر ہو سکتا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ایک شے ہے، ایک شے مادی، ایک شے غیر مادی، وہ چونکہ ہستی کو ہم نے کہا چندین مراحل میں ہے، مرحلہ مادی ہے، مرحلہ مثالی، مرحلہ عقلی، و مرحلہ عالم الہ، یا جو ذات باری تعالی، ذات واجب الوجود ہے۔ یہ شے مرحلہ مادی میں ظہور کرتی ہے، مرحلہ مادی میں تجلی کرتی ہے، اس کے بعد مرحلہ مادی سے مخفی ہو جاتی ہے، مرحلہ مادی سے پنہان ہو جاتی ہے، مرحلہ مادی سے غائب ہو جاتی ہے، اور مرحلہ مثالی میں چلی جاتی ہے، لیکن دوبارہ مرحلہ مادی میں تجلی کرتی ہے، دوبارہ مرحلہ مادی میں ایک اور زمانے میں، زمانے سیوم میں پھر مرحلہ مادی میں تجلی کرتی ہے۔ خب یہ بھی اعادہ معدوم بعینہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں پر وہ شے معدوم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی تجلیات متعدد ہیں۔ پہلے مرحلہ مادی میں موجود تھی، پھر مرحلہ مادی سے منتقل ہوتی ہے مرحلہ غیر مادی، ما فوق مادے، ما وراء مادہ میں، اور پھر اس مرحلہ ما فوق و ما وراء مادہ سے مرحلہ مادی میں دوبارہ تجلی و دوبارہ ظہور کرتی ہے۔ لہٰذا وہ شے معدوم نہیں ہوئی ہے کہ اس کا جب اعادہ ہو تو یہ کہیں کہ وہ اعادہ معدوم بے عینی ہی ہے، اصل وہ شے معدوم بطور کلی معدوم نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ باس ہمارے یہ بھی جو منظر ہے وہ ہمارے باس سے خارج ہے۔ خب اب آ کر دیکھتے ہیں کہ فیلسوف کی مراد کیا ہے جب کہتا ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ محال ہے۔ اس اعادہ معدوم بعینہ سے ایک فیلسوف کیا تصور رکھتا ہے اور اس کو کس طریقے سے تصویر کرتا ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک شے جو معدوم ہو، دیکھیں یہاں پر توجہ رکھیں، ایک شے جو مورد نزاع ہے وہ اس طریقے سے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ایک شے، مثال کے طور پہ ایک انسان اصلاً وجود میں ہی نہیں آیا ہے، اصلاً ابھی معدوم ہے۔ کس معنی میں معدوم ہے؟ اساسی طور پہ ابھی تک وجود میں ہی نہیں آیا، ذاتاً ممکن الوجود ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے دیکھیں ممکن الوجود ہے، انسان ہے، اس کو علت یعنی حق تعالیٰ ایجاد کرنا چاہے ایجاد کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کو ایجاد نہیں کیا، اس کے والدین ابھی پیدا نہیں ہوئے، چونکہ علل اعدادی وہ ابھی تک فراہم نہیں، وہ شے اصلا موجود نہیں ہوئی۔ یہاں پہ بھی ہماری بات نہیں، جب اس کے علل اعدادی، اس کے شرائط، حالات، یہ تمام امور فراہم ہوں گے، اس وقت وہ شے حق تعالیٰ کی جانب سے ایجاد ہو جائے گی اور موجود ہوگی۔ یہاں پر بھی بات نہیں۔ اب وہ شے علل اعدادی، اگر شے مادی ہے، علل اعدادی کے بعد وہ شے موجود ہو گئی ہے۔ جب موجود ہو گئی ہے، چونکہ امور مادی، امور جسمانی میں تغییر و تحول ہے،
کچھ عرصہ تغیر و تحولات کے بعد وہ شے دوبارہ معدوم ہو جائے، دوبارہ وہ شے کاملاً معدوم ہو جائے، اس معدوم ہونے کے بعد اس کا پلٹ کر آنا، اس کا عودت، اس کا دوبارہ رجوع کرنا بے عینی، اس طرح سے کہ بے عینی وہی شے ہو۔ یہاں پر دقت رکھیں، ابھی بے عینی کی توضیح دینی ہے، بے عینی کی وضاحت آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہے۔ بس ایک مطلب جو یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبل از وجود بحث نہیں ہے، بلکہ وہ شے پہلے موجود ہو پھر معدوم ہو، یہاں پر معدوم ہونے کے بعد یعنی معدوم بعد از وجود، اعدام بعد از وجود اول، اس شے کا دوبارہ پلٹ کے آنا، اس شے کا دوبارہ موجود ہونا، اس کے بارے میں ہماری بحث ہے، اور فیلسوف اس امر کو محال قرار دیتا ہے۔ بس یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں اعادہ معدوم بعینہ محال ہے، یہ اس طرح کی تصویر ہے کہ پہلے وہ شے موجود نہیں تھی، معدوم تھی، پھر موجود ہوتی ہے علت کی اساس پہ، اس کی علت اس کو ایجاد کرے، پھر جو معدوم ہوتی ہے یہاں پر اس کا واپس پلٹ کے آنا، یہ ایک مطلب۔ اب اعادہ معدوم بعینہ سے کیا مراد ہے؟ بعینہ، خب بے عینی، توجہ کریں کہ وجود کے بارے میں بات آئندہ بھی مطرح ہوگی، سابقہ بھی اس کی جانب کچھ اشارہ ہوا، اور وہ یہ مطلب ہے کہ اساسی طور پہ تشخص وجود اس کا ذاتی ہے، وجود اپنی ذات کی وجہ سے متشخص ہے، وجود نہ تو ماہیات کی وجہ سے متشخص ہے نہ ہی امور دیگر کی وجہ سے، بلکہ تشخص اس کا ایک امر نفسی غیر قیاسی، بلکہ اس کا ایک امر نفسی ذاتی ہے، وجود ذاتاً جو ایک امر متشخص ہے، اور تشخص وجود کی وجہ سے ہے۔ اب آ کر ہم یہ کہیں کہ یہ جو شخص سے وجود ہے در مقابل نوع وجود، در مقابل ایک امر کلی مفہوم وجود جو متعدد مصادیق اور متعدد امور پر منطبق ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ شخص سے وجود، یہ وجود جزئی شخصی، جزئی سے مراد جزئی فلسفی ہے، نہ جزئی منطقی، لا ينطبق علی کثیرین مورد بحث نہیں ہے، بلکہ جزئی فلسفی جو اساساً قابلیت و صلاحیت انطباق ہی نہیں رکھتا ہے، وہ مورد بحث ہے۔ یہ وجود جو ایک شخص سے جزئی فلسفی ہے، یہ معدوم ہو، معدوم ہونے کے بعد بے عینی یہی شخص سے وجود دوبارہ پلٹ کے آئے، نہ اس کے مثل، نہ اس کے شبیہ، نہ اس کے اعراض جیسا وجود آ جائے، نہ، بلکہ بے عینی وہی وجود جو معدوم ہونے سے پہلے موجود تھا، وہی وجود بے عینی اپنی تمام تر خصوصیات اور اپنے وہی تشخص کے ساتھ موجود ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں اعادہ معدوم بے عینہ۔ اس بے عینہ کے بارے میں کافی دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ بے عینہ یعنی من جمیع الجہات، تمام جہات سے وہی وجود ہو۔ تمام جہات سے وہی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حتی زمان، حتی مکان، حتی خصوصیات اعراض کے لحاظ سے، حتی اپنی خصوصیت ذاتی تشخص کے لحاظ سے بھی بے عینہ وہی وجود ہونا چاہیے جو معدوم ہونے سے پہلے تھا، معدوم ہونے کے بعد بھی وہی وجود پلٹ کر واپس آئے۔ اس کو فیلسوف کہتا ہے کہ یہ امر محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہستی میں رونما ہو جائے، اور اس کی جو ہے فیلسوف محال قرار دیتا ہے۔ بس یہاں پر ہمارے سامنے مبادئ تصور یعنی اعادہ معدوم بعینہ سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہ یہ اس طرح کی تصویر ہے کہ ایک شے موجود ہو، موجود ہونے کے بعد معدوم ہو، اور معدوم ہونے کے بعد سے بعینہ پلٹ کر واپس آئے۔ کس طرح سے بعینہ پلٹ کر واپس آئے؟ یعنی اپنی تشخص، اپنی تمام تر خصوصیات، ذاتی، عرضی، خارج ذات، جتنی بھی خصوصیات ہیں ان کے ساتھ بعینہ وہی وجود اول ہو جائے جو قبل از اعدام و قبل از معدومیت تھا، بعینہ وہی وجود ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ بحث مطرح ہوتی ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔
اس کے بارے میں بعض حکماء نے یہ کہا ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ ایک امر ہے جو اولیات میں سے ہے، یعنی اس کا مجرد تصور اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے، اور یہاں پر ہمیں اس کو محال قرار دینے کے لیے، اس کو باطل قرار دینے کے لیے کوئی استدلال، دلیل، برہان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حتیٰ وہ براہین جو اس کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ براہین تنبیہات ہیں، وہ براہین روح برہان سے خارج ہے، چونکہ اساسی طور پہ مسئلہ نظری نہیں ہے بلکہ مسئلہ بدیہی ہے، اور یہ براہین اس امر بدیہی کی جانب توجہ دلانے کے لیے تنبیہات اور منبہات ہیں کہ جناب شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا وہ اسی نظریے کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مطلب کو تبیین کیا ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً، البتہ علامہ نے کوئی قضاوت اور کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن علامہ کی عبارت گویا اس طرف تمایل رکھتی ہے کہ یہ مسئلہ نظری ہے، اور اس کو باطل کرنے کے لیے وہ اس کے امتناع کو اس بات کرنے کے لیے ہمیں برہان کی ضرورت ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اور علامہ ادلہ کو بھی یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ خب الفصل الثانی عشر، خب فی امتناع اعادت المعدوم بعینہ، کہ 12واں فصل، 12ویں جو یعنی مرحلہ اولا کی پہلے مرحلے کی 12ویں فصل، امتناع اعادہ معدوم بعینہ، یعنی وہ شے جو معدوم ہو گئی ہے اس کے بعینہ اعادہ کے بارے میں، اس کے بعینہ واپس پلٹ کے آنے، واپس اعادہ ہونے کے استحالہ و امتناع اور اس کے ممتنع ہونے کے بارے میں ہے۔ قالت الحکماء ان اعادت المعدوم بعینہ ممتنعۃ، حکماء یعنی گویا تمام حکماء و تمام فلاسفہ اس امر کی جانب متفق ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ ایک امر ممتنع ہے، ذاتاً محال ہے، ممتنع الوجود بذاتہ ہے۔ وتبعهم فیہ بعض المتکلمین واکثرهم علی الجواز، علامہ فرماتے ہیں کہ بعض متکلمین حکماء کی اتباع میں یہی کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ محال اور ممتنع ہے، لیکن اکثر متکلمین ان کا نظریہ یہ ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ جائز ہے، اعادہ معدوم بعینہ ایک امر محال نہیں ہے بلکہ ایک امر جائز ہے، اور ایک امر ممکن الوقوع ہے، ایک امر ممتنع الوجود نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہا جائے کہ بعض متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ نہ صرف یہ کہ ایک امر جائز ہے بلکہ ایک امر واجب ہے، حتماً رونما ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے کہا کہ خداوند متعال نے قیامت کے اندر دوبارہ ذکر کیا ہے کہ ہم جسموں کو دوبارہ زندہ کریں گے، ہم دوبارہ جو اشیاء خاک میں، مٹی میں، اجزاء جو مل گئے ان کو دوبارہ جمع کریں گے، اور وہ انسان جو پہلے تھا اس کو دوبارہ تشکیل دیں گے، اس کو دوبارہ ہم زندہ کریں گے۔ لہٰذا اعادہ معدوم بعینہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور خدا نے وعدہ دیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بس یہ امر ضروری ہے، واجب ہے۔ اور یہاں پر متکلمین اور حکماء کے مابین ایک تاریخی نزاع و ایک تاریخی جو بحث و مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، وہ شروع ہوتا ہے کہ آیا اعادہ معدوم بعینہ ممتنع ہے کہ حکماء و بعض متکلمین اس کے قائل ہیں، یا اعادہ معدوم بعینہ جائز ہے یا بلکہ واجب ہے، کہ ایک گروہ اکثریتی متکلمین وہ اس امر کے قائل ہیں۔ وقد ادى الشیخ امتناع اعادت المعدوم ضروریاً، جناب شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا وہ اعادہ معدوم بعینہ کو ضروریات میں سے ضروری، یعنی ضروریات منطقی، بدیہیات میں سے قرار دیتے کہ یہ قضیہ بدیہی و تصدیق ہے۔ خب بدیہیات میں سے کون سی قسم از بدیہیات ہے؟ یا اولیات میں سے ہے، چونکہ یہ قضیہ تجربیات یا حدسیات اور متواترات میں سے تو ظاہراً نہیں ہے،
مشاہدات میں سے بھی اس کا قرار دیا جانا ایک امر بعید ہے، چونکہ اعادہ معدوم بے عینی، اس کے بے عینی اعادے کو ہماری حس درک نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری حس، ہمارے حواس ایک امر اور اس کے مماثل، اس کی شبیہ میں دھوکہ کہا جاتی ہے۔ وہ اساسی طور پہ اس سے بالاتر حکما کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حس، حواس خمسہ، حواس ظاہری اور باطنی، کہ جو وجود کو درک کر سکے، وجود بے معنی حقیقت الوجود، اس کو درک کر سکے، کوئی حس ظاہری وجود کو درک نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس امر کا ایک امر حسی ظاہری ہونا خوب محال ہے، چونکہ وجود، تشخص، ان جیسے معقولات ثانیہ کو ایک حواس ظاہری بے معنی حواس ظاہری درک نہیں کرتے۔ لہٰذا اس امر کا ایک امر حسی ہونا بھی بعید ہے، بدیہیات حسی میں سے ہو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ بس یہاں پہ یا تو قیاساتھا ماہا یعنی فطریات میں سے ہے یا اولیات میں سے ہے، کہ گویا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس مطلب کی طرف جا رہی ہے کہ یہ مطلب فطریات میں سے ہے، کہ یہاں پر بھی شارحان علامہ میں ایک اختلاف ہے، چونکہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے سے قبل حکما کی اتباع میں انہوں نے فطریات کو دو معنی میں استعمال کیا، اور حکما کے کلام میں اس مطلب کی جانب اشارہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حکما کلمہ فطریات کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کی مراد اولیات یعنی بدیہیات اولیات ہوتے ہیں، بدیہیات اولی ہوتے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس طریقے سے ذکر کرنا بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اصطلاح فطریات استفادہ ہوتی ہے اور اس سے مراد مطلق بدیہیات ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ فطری طور پہ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں، یا فطرتاً انسان پا رہا ہے، بہت ساری امر وجدانی ہے، ایک امر درونی ہے، جو ہے مشاہدات وجدانیات میں سے ہے، بدیہیات مشاہدات وجدانی میں سے ہے، اس کے لیے بھی کلمہ فطریات استعمال ہوتا ہے، جیسا جناب شیخ الرئیس نے بھی کئی جگہ پہ اس مطلب کو ذکر کیا۔ بس ایک مرتبہ فطریات جو کہا جاتا ہے وہ تمام بدیہیات مساوی با بدیہیات، بدیہیات کی کوئی بھی قسم ہو اس کو فطری کہا جاتا ہے، اس کے اوپر عنوان فطریات صدق کرتا ہے، اور یہ ہمارے حکما کے کلام اور ان کے آثار میں یہ معنی رائج ہے۔ ایک مرتبہ فطریات کہا جاتا ہے اور اس سے مراد اولیات ہوتا ہے۔ اولیات در مقابل 5 اقسام دیگر از بدیہیات یقینیات اولیات ہوتا ہے، لہٰذا فطریات بے معنی اولیات ہے۔ ایک مرتبہ فطریات ہوتا ہے جو خود بدیہیات کی ایک مستقل قسم ہے در مقابل اقسام دیگر، جن کو قیاساتھا معہا بھی کہا جاتا ہے، جیسے ریاضی کے بعض مسائل کہ 2 اور 4 کے درمیان نسبت 2 کی ہے، یعنی 2 ضرب 2 4 ہوتا ہے۔ اسی طرح وہی نسبت جو 2 اور 4 کے درمیان ہے، وہی نسبت 3 اور 6 کے درمیان ہے، وہی نسبت 7 اور 14 کے درمیان۔ یہ قضایا فطریات یعنی قیاساتھا ماہا، جس کے اندر ایک قیاس خفی، قیاس مطوی، قیاس پنہان موجود ہوتا ہے، اور اسی قیاس کی اساس پر ہم اس قضیہ فطری و بدیہی کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ اولیات میں خود تصور طرفین تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تصور طرفین اس مطلب کی تصدیق کے لیے کافی ہے، یہاں پر کسی معونہ دیگر، کسی امر دیگر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بس یہاں پر جو فطریات ہیں وہ در مقابل اولیات و در مقابل دیگر اقسام بدیہیات ایک قسم مجزا و مستقل قرار پاتی ہے۔ بس یہاں پر آیا مراد کیا ہے، یہ جو علامہ نے کہا وَهُوَ مِنَ الْفِطْرِيَاتِ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اولیات ہے، کہ خود اعادہ معدوم بعینہ، جیسے ہی آپ اعادہ معدوم بعینہ کو تصور کرتے ہیں، اس تصور میں ہی اس کی استحالہ کی تصدیق موجود ہے۔ خود یہی تصور اعادہ معدوم بعینہ کو تصور کرنا، اس کی ذات میں آپ ادنا التفات کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، یہیں پہ آپ کو اجتماعی نقیضین نظر آتا۔ اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ، یعنی ایک شے موجود ہے
اس کے بعد معدوم ہوتی ہے، بعینہ وہی شے جو قبل از معدومیت ہے وہی شے دوبارہ عود کرائے۔ اس کا لازمہ کیا ہے کہ یہ شے جو معدوم ہوئی ہے اور معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آتی ہے، دوبارہ موجود ہوتی ہے، دوبارہ بعینہ اعادہ ہوتی ہے، اس کا لازمہ کیا ہے کہ چونکہ بعینہ من جمیل جہات اعادہ ہوئی ہے، بس وہی شے بن گئی جو قبل از اعادہ ہے۔ دقت کریں اس نقطے کی جانب، وہی شے بن گئی جو قبل از اعادہ ہے، پس یہ شے معدوم ہوئی بھی ہے کیونکہ معدوم ہونے کے بعد اعادہ ہو رہی ہے، بس اس جہت سے دیکھیں تو اس کو حتماً معدوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ شے معدوم نہ ہو بعینہ اعادہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں اس جہت سے دیکھیں حتماً یہ شے موجود ہونے کے بعد معدوم ہوئی ہے اور معدوم ہونے کے بعد پلٹ کے آئی ہے، لیکن منظر دیگر و جہت و جنبہ دیگر سے اگر ملاحظہ کریں خوب اس شے کو اصلا معدوم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ بعینہ وہی شے بن رہی ہے جو قبل از معدومیت ہے، یعنی یہ شے جو موجود ہے الف معدوم ہونے کے بعد بعینہ با کی شکل میں، یعنی اسم گزاری کریں تاکہ فرق معلوم ہو، بعینہ یہ با کی شکل میں، یعنی با بعینہ وہی الف ہے، خوب با اس وقت معنی رکھتا ہے جب معدوم ہو، چونکہ اعادہ ہے بعد از معدومیت، لیکن الف تو ابھی تک معدوم نہیں ہوا ہے۔ بعینہ وہی الف ہونے کا معنی یہ ہے کہ معدوم ہو بھی صحیح اور معدوم نہ بھی ہو، یعنی اس کی ذات میں ادنا دقت سے ہمیں اجتماع نقیضین نظر آتا ہے، اور یہی اس کے حکم بے استحالہ و حکم بے امتناع کے لیے کفایت کرتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کی تبیین کر سکتے ہیں از طریق اولیات۔ دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فطریات یعنی قیاساتها معها میں سے اس کو کس طریقے سے قرار دیں؟ اس کو اس طریقے میں سے قرار دے سکتے ہیں کہ دیکھیں، یعنی یہاں پر ایک قیاس مطوی ہے جس کو علامہ ذکر کرتے ہیں لقضاء الفطرت ببطلان شیئیت المعدوم فلا یتصف بالاعادہ۔ علامہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں آ کر غور کریں، قیاس موجود ہے۔ وہ قیاس کیا ہے؟ وہ قیاس یہ ہے کہ المعدوم لا شیئیت اللہ، اصلا جو شے معدوم ہو گئی ہے، یعنی موجود ہوئی، موجود ہونے کے بعد معدوم ہو گئی، خب یہ جو موجود ہونے کے بعد سے وہ شے معدوم ہوئی ہے اساساً کسی جہت سے کوئی شیئیت نہیں رکھتی ہے، اس کو کسی جہت و کسی جنبے سے کوئی شیئیت حاصل نہیں۔ جب اس کو کسی جہت کسی جنبے سے کوئی شیئیت حاصل نہیں ہے، اس کا اعادہ بھی معنی ہے۔ دقت کریں یہاں پر علامہ کیا کہہ رہے ہیں، علامہ ایک اور راستے سے جا رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم بطور بداہت بطور بدیہی اس مطلب کو درک کرتے ہیں کہ جو شے معدوم ہو گئی اصلا لا شیئیت اللہ، معدوم اپنے تمام ذرائف کے ساتھ جو مبادی تصوری میں ذکر کی ہے، کہ معدوم سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ شے بکھر کے اس کے ذرے ذرے پراکندہ ہو کر منتشر ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ معدوم سے مراد یعنی من جمیع الجہات ختم ہو جائے، اعدام ہو جائے، معدوم ہو جائے۔ علامہ فرماتے ہیں اس کو آپ ذرا تصور کریں، یہ شے جو من جمیع الجہات معدوم ہوئی ہے آیا شیئیت رکھتی ہے؟ اساساً شیئیت نہیں رکھتی، لا شیء ہے۔ جب لا شیء ہے، کوئی شیئیت محض یعنی لا شیء محض ہے، کسی جنبے و کسی جہت سے اساساً شیئیت نہیں رکھتی، اس کا اعادہ معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اعادہ نہیں، بعینہ وہی شے جو لا شیء ہے اس کو آپ اٹھا کر دوبارہ ایک شیء کر دیں، اس کو دوبارہ آپ ایک شیء موجود کر دیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جو معدوم ہے وہ متصف بے اعادہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ معدوم لا شیء ہو گیا ہے، اور لا شیئیت کے اندر وہ متصف بے اعادہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو آپ اتصاف بے اعادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس تقریر و اس جہت سے اگر ہم غور کریں تو یہ جو مطلب ہے اعادہ معدوم بعینہ، یہ فطریات بمعنی
قیاساتها معها میں سے قرار پاتا ہے اور بدیہیات فطریات میں سے قرار پاتا ہے. بس علامہ فرماتے ہیں وَهُوَ مِنَ الفطریات، یہ مطلب فطریات میں سے ہے یہ قضایا یا امتناع اعادہ معدوم بعینہ. کیوں؟ لقضاء الفطرت ببطلان الشیعیت المعدوم. علامہ فرماتے ہیں فطرت یعنی بداہت عقل اس مطلب کے اوپر حکم کرتی ہے، قضاوت کرتی ہے کہ جو معدوم ہے وہ لا شیعیت ہے، وہ کوئی شیعیت نہیں رکھتا، اس کی شیعیت باطل ہے. فلا یتصف بالاعادہ، بس یہ معدوم متصف باعادہ نہیں ہو سکتا، یہ معدوم متصف باعادہ نہیں ہوتا. والقائلون بنظریۃ المسألۃ احتجوا الیہ بوجوہ. علامہ فرماتے ہیں کہ جو اس مسئلے کے نظری ہونے کے قائل ہیں، یعنی اس مسئلے کو بدیہی نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں نظری ہے، انہوں نے آ کر اس مسئلے کے اوپر چندین جہات سے و چندین استدلالات کے ذریعے سے استدلال کیا، اس کے اوپر اقامہ برہان کیا کہ ان کے نزدیک یہ برہان ہے، لیکن جناب شیخ و امثال شیخ جو اس مسئلے کو بدیہیات میں سے مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ تنبیہات ہیں. برہان اول کے جو یہاں پر علامہ ذکر فرماتے ہیں، اس برہان اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی کئی طرح سے تقاریر ہوئی ہیں. جناب حضرت استاد علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی ایک طرح سے تقریر کی. ایک تقریر جناب صدر المتعلقین رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریر ہے، لیکن ایک تقریر جو یہاں پر علامہ طباطبائی پیش کر رہے ہیں، بس یعنی یہاں پر جو علامہ کی عبارات ہیں ان کو ان چند تقاریر کی جانب ہم موڑ سکتے ہیں اور چند طرح سے اس مسئلے کی جو ہے وہ تقریر کی جا سکتی ہے. اور وہ اس طریقے سے ہم یہاں پر ان میں سے ایک تقریر پیش کر رہے ہیں کہ جو علامہ کی عبارات کے ساتھ زیادہ سازگار ہے اور زیادہ جو ہے وہ مناسب بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کا باطل ہونا و ممتنع ہونا اس کو جو ہے وہ اس بات کرتے ہیں. یہاں پر آپ توجہ کریں، اعادہ معدوم بعینی کا دوبارہ تصور کریں کہ کس طریقے سے تصور ہے اس کا تصور اس طرح سے کہ ایک شے موجود تھی، پھر ایک زمانے میں موجود، یعنی اس کی موجودیت مستمر ہے ایک زمانے میں، پھر ایک زمانے دوم میں معدوم ہوتی ہے، وہ زمانے سوم میں جو ہے وہ اعادہ کرتی ہے. چونکہ زمان تو بالآخر مختلف ہیں، چونکہ ایک زمان میں موجود ایک امر زمانی ہے جو حادث زمانی ہے، تغییر و حرکت و تحولات زمانی اس میں رونما ہوتے ہیں. یہ شے موجود تھی ایک زمان اول میں، اس کے بعد زمان دوم میں معدوم ہوتی ہے، اس کے بعد تیسرے زمانے میں بعینی ہی وہی شے جو ہے وہ پلٹ کر واپس آتی ہے. خوب علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں، وہ جو شے زمان سوم میں پلٹ کے آئی ہے یعنی بعینی ہی وہی شے ہوگی جو زمان اول میں ہے. جو قبل از اعادہ شے تھی یہ شے بعد از اعادہ بعینی ہی وہی ہو گئی ہے. اس کا لازمہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے تخلل العدم بین الشیء و نفسہ، یعنی عدم و معدومیت شیء اور نفس ہی اس کے درمیان کیا ہو جائے؟ متخلل ہو جائے. کس طریقے سے؟ خب اس طرح سے کہ دیکھیں زمان اول میں شے موجود تھی، زمان دوم میں معدوم ہے یعنی اس شے کا عدم ہے زمان دوم میں، زمان سوم میں یہی شے جو معدوم ہوئی تھی بعین ہی پلٹ کر وہی شے ہو جاتی جو زمان اول میں. دیگر جہات سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں ہے کہ ان کی جانب دیگر اشکالات اور دیگر اس سے ہم بحث کریں گے. علامہ فرماتے ہیں کہ آپ دقت کریں، یہ جو شے در زمان سوم ہے با شے در زمان اول ہے، خوب آیا یہ بعین ہی ایک ہیں یا ایک نہیں ہے؟ خوب فرماتے ہیں بعین ہی ایک نہ ہو، اس کے شبیہ ہے، اس کے مثل ہے، اس کے نزدیک ہے. فرماتے ہیں بحث سے خارج ہے اصلاً. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہم نے شروع میں ان سور میں سے قرار دیا تھا جو سور فیلسوف کے مد نظر نہیں ہے. بس آپ کو کہنا چاہیے حتماً جو ہے یہ بعینی ہی وہی ہے جو زمان اول میں. خوب آئیں علامہ کہتے ہیں اب یہیں پہ دقت کریں کیا ہے، یعنی ایک شے جو زمان اول میں ہی ہے اور وہی شے زمان اول میں ہی ہے، چونکہ جو زمان سوم میں ہے وہ بعین ہی وہی ہے جو زمان اول میں. اس کا لازمہ کیا ہے؟ ایک شے
خود اس میں اور اس کی اپنی ذات میں عدم حائل ہے، عدم فاصل ہے، عدم متخلل ہے، اور یہ ممکن نہیں، یہ محال ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شے دو زمانوں میں ہو، ایک ہی شے بے عینی وہی شخص شے دو زمانوں میں ہو اور اس کے مابین جو ہے وہ عدم متخلل ہو. کیوں عدم متخلل ہو؟ چونکہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہی شے جو زمانے اول میں تھی بے عینی ہی وہی شے زمانے سوم میں، اس کے مابین عدم کا تخلل یعنی سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے. اس شے کا خود اپنے آپ سے سلب ہونا ہے کہ جو ایک امر متناقض، یعنی وہی شے ہے بھی اور وہی شے نہیں بھی ہے. دقت کریں یہاں پر کس طرح سے علامہ استدلال کر رہے ہیں. علامہ اس طرح سے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر ایک شے جو زمان اول میں موجود ہے زمان دوم میں معدوم ہوتی ہے، زمان سوم میں بے عینی ہی وہی شے پلٹ کر آتی ہے، اس کے اوپر اشکال کیا لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے اوپر اشکال یہ لازم آتا ہے تخلل العدم بین الشیء و نفسہ، کیونکہ وہی شے بے عینی ہی دو ازمنہ میں موجود ہے، دو زمانوں میں موجود ہے جس کے درمیان عدم حائل ہے، عدم فاصلہ ہوا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بازگشت ہوتی ہے تقدم الشیء علی نفسہ و تأخر الشیء علی نفسہ، اور اس کی بازگشت ہے سلب الشیء عن نفسہ، یعنی یہ شے جو زمان سوم میں ہے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ اعادہ کیا ہے، یہ بے عینی ہی وہی شے اول ہو بھی صحیح کیونکہ ہمارا مدعا یہ ہے، لیکن دوسری طرف سے دیکھتے ہیں یہی شے بے عینی ہی وہ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے درمیان عدم فاصلہ ہوا ہے، عدم کے بعد عدم متخلل ہوا ہے، معدوم ہونے کے بعد موجود ہوئی ہے، پس عدم متخلل ہوا ہے، پس بے عینی ہی وہی شے اول اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو کہ محال ہے. بس فرماتے ہیں والقائلون بنظریۃ المسألۃ احتجوا الیہ بوجوہ، جو اس مسئلے کے نظری ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اس مسئلے کے اوپر احتجاج کیا، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر استدلالات لائے ہیں کہ یہاں پر علامہ ان کی چار ادلہ و چار استدلالات کو ذکر فرماتے ہیں. منہا استدلال اول جو علامہ ذکر کرتے ہیں کہ انہو لو جاز للمعدوم فی زمان ان یعاد فی زمان آخر بعینہ، فرماتے ہیں کہ اگر جائز ہو، لو امتناعی ہے کہ جائز نہیں ہے فیلسوف کی نظر میں، لیکن بالفرض جائز قرار دیتے بر اساس برہان خل ہم جائز قرار دیتے. خب اگر جائز ہو ایک شے جو ایک زمانے میں موجود ہے پھر زمان دوم میں معدوم ہو، ایک زمان آخر ایک زمان دیگر میں ان یعاد وہ دوبارہ پلٹ کے آ جائے، کس طرح سے پلٹ کے آئے؟ بے عینی ہی، یہ بے عینی ہی متعلق بے ان یعاد ہے. فرماتے ہیں کہ انہو لو جاز للمعدوم فی زمان، ایک شے جو معدوم ہے ایک زمانے میں، ان یعاد فی زمان آخر بے عینی ہی ایک اور زمان دیگر میں بے عینی ہی وہی شے پلٹ کر واپس آ جائے. اس کا لازمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لازمہ تخلل العدم بین الشیء و نفسہ، کہ یہاں پر اس شے اور خود اس کے نفس میں کیا ہے؟ عدم فاصلہ، یعنی عدم اس شے میں اور اس کے درمیان اپنے ذات کے درمیان عدم فاصلہ ہے. وہ محال، اور یہ امر محال ہے. کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں لأنہ حینئذ یکون موجودا بعینہ فی زمانین بینہما عدم متخلل، فرماتے ہیں کیونکہ یہ شے بے عینہ اپنے اسی تشخص کے ساتھ دو زمانوں میں موجود ہے، دو مختلف ازمنہ میں موجود ہے جس کے درمیان عدم حائل ہے. جبکہ ہم نے کہا تشخص الشیء بے وجود ہی، یہ وجود بالاخره غیر از وہ وجود ہے، یہ جو عدم حائل ہوا ہے اس عدم کی وجہ سے یہ وجود معدوم ہو کے ایک وجود دیگر ہوا ہے. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ نا وہ وجود دیگر نہیں ہے بلکہ بے عینی ہی وہی وجود با ہمن تشخص اسی تشخص کے ساتھ ہے، یہاں پر تخلل عدم بین الشیء و خود الشیء، جس کا لازمہ کیا ہے؟ تقدم الشیء علی نفسہ، تأخر الشیء علی نفسہ، سلب الشیء عن نفسہ، اور یہ سارے کے سارے منتہی بر اجتماع
نقیزین ہوتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں لأنہ حینئذ اس صورت میں کیا ہے یکون یعنی وہ شے وہ معدوم موجودن بعینہ فی زمانین یعنی وہ معدوم یعنی ضمیر چونکہ یکونوں کی ضمیر عبارت کے لحاظ سے اسی معدوم کی جانب پلٹتی لیکن مراد معدوم بماوا معدوم یعنی وہ شے. اس صورت میں وہ شے ایک مرتبہ قبل از عدم موجود ہے ایک مرتبہ بعد از عدم جس کے درمیان عدم متخلل ہے اور عدم کا تخلل ہونا یعنی سلب الشیء نفسہی جو کہ اجتماع نقیزین ہے جو محال ہے. حجت اخرى کہ انشاءاللہ دلیل و ادلہ دیگر انشاءاللہ بعد والے درس میں ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین